الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز وان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت لکان کذا وکذا ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام سب احترام دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس درس میں دو چیزوں کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلے اس حدیث کا حصہ یہ ہے کہ نیکی کی حرص اپنے اندر پیدا کریں اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کریں اور عاجزی مت اختیار کریں، اور دوسرا حصہ کچھ تکبیر کے متعلق ہے۔ تو آج کے اس درس میں جو نیکی کی حرص پیدا کرنا ہے اس کے بارے میں ذکر ہوگا، اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کے درس میں کچھ تکبیر کے بارے میں عرض کروں گا۔ ایک حرص حدیث پاک میں منع ہے اور ایک حرص کے بارے میں حکم ہے کہ احرص علی ما ينفعک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کاموں کی حرص کرو جو تم کو نفع پہنچانے والے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اعمال اور وہ افعال جو آخرت میں نفع کا سبب بن سکتے ہیں ان کے اندر حرص کرو۔ دیکھیں ویسے تو حرص بری چیز ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ وہ جو بری چیز ہے جس سے منع کیا گیا ہے وہ مال کی حرص ہے کہ تمہارے اندر مال کی حرص نہ ہو، وہ دنیا کی حرص ہے کہ دنیا طلبی کی حرص پیدا نہ ہو، وہ شہرت کی حرص ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے میری شہرت ہو اور ہر بندہ میرا نام لے، نام و نمود کی حرص ہو، دولت کی حرص ہو۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے منع کیا کہ یہ جو حرص ہیں ان کے اندر مت پڑو، اور انسان کے لیے یہ بہت بڑا عیب ہے کہ وہ ان چیزوں کی حرص کرے، دنیا کی حرص، مال کی حرص، بلکہ ان تمام چیزوں میں قناعت اختیار کرنے کا حکم ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے جو کچھ تمہارے جائز طریقے سے کوشش کرنے کے نتیجے میں مل رہا ہے اس پر تم قناعت اختیار کرو، یعنی جتنا اور جو تمہیں ملا ہے اس پر قناعت اختیار کرو۔ مزید کی حرص کرنا کہ مجھے اور زیادہ مل جائے یہ درست نہیں ہے دنیا کے بارے میں، اور اس حرص سے بچنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی ساری خواہشات کبھی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ کار دنیا کسے تمام نہ کرب، بڑے سے بڑے بادشاہ اور بڑے سے بڑے سرمایہ دار ایسا نہیں ملے گا جو یہ تمہیں کہتا ہوا نظر آئے کہ میری تو ساری خواہشات پوری ہوگی۔ بادشاہ بھی ہے تو وہ کہے گا میری فلاں خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی، فلاں چیز میری رہ گئی۔ بلکہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کے مل جائے، حالانکہ وہ کتنی بڑی ہوگی، جب ایک وادی سونے کی ملی ہو تو وہ چاہے گا دو مل جائیں، اور جب دو مل جائیں تو وہ خواہش کرے گا مجھے تین مل جائیں۔ ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، جب قبر میں جائے گا تو قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھرے گی، دنیا کے اندر کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے حال میں مزید اور ہو اور ہو اور ہو، جتنا بھی بناتا چلا جائے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ البتہ ایک چیز ہے جو اس کا پیٹ بھر سکتی ہے، یعنی کو تھوڑا بھی ہو تب بھی اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، اس کی اتنی پیسہ نہ ہو، اس کی اتنی عزت نہ ہو اور اس کی اتنی شہرت نہ ہو تب بھی اس کا پیٹ بھرا ہوا نظر آئے گا۔ وہ ایک چیز ہے قناعت، یعنی جو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے جائز اور حلال طریقے سے دیا اس پر قناعت کرنا، شکر ادا کرنا، خوش رہنا، صبر عطا کرنا، اس پر راضی رہنا، تو وہ چیز انسان کو صبر دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ بھرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جس حرص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حرص اپنے اندر پیدا کرو، وہ دین کی حرص ہے، آخرت طلبی کی حرص ہے، وہ جنت طلب کرنے کی حرص ہے۔ دین کے کاموں میں، اچھے اعمال میں، عبادات میں حرص کرنا یہ اچھی چیز ہے۔ مثلا کوئی شخص نیک کام کر رہا ہے اس کو دیکھ کر یہ حرص کرے کہ میں بھی یہ نیک کام کروں، فلاں شخص کو جو دین کی نعمت حاصل ہے مجھے کیوں حاصل نہیں، میں بھی یہ کام کروں، اور فلاں شخص علمی طور پر اتنا بڑا کام کر رہا ہے میں نہیں کر رہا، میں بھی ایسا کام کروں۔ تو ایسی حرص مطلوب ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اس لیے اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کاموں کی حرص کرو جو آخرت میں نفع دینے والی ہیں، یعنی ان کاموں میں حرص کرو جو آخرت میں تجھے نفع دیں۔ اور قرآن کریم نے اسی چیز کو ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور صحابہ اکرام کی اگر پوری زندگی دیکھی جائے تو اسی چیز میں نظر آتے ہیں کہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے حریص تھے۔
ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح ہمارے نام اعمال میں نیکی کا اضافہ ہو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبداللہ بن عمر حضرت ابو ہریرہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے نماز جنازے میں شریک ہو تو اس کو 1 قرات اجر ملتا ہے، اگر اس کے دفن میں بھی شریک رہے تو 2 قرات ملتا ہے. قرات اس زمانے میں سونے کا ایک مخصوص وزن ہوتا تھا. اس کو سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرات احد پہاڑ سے بھی جرم ہے. تو آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا وہ کہنے لگے کاش مجھے اس حدیث کا پہلے پتہ ہوتا تو میں کسی مومن کو دفن کرنے سے پہلے گھر واپس نہ آتا تاکہ میں جو ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکیاں کماؤں. آج ہم دنیا کی طلب رکھتے ہیں، جو دور اللہ نے فرمایا فکر آخرت کی وہ ہمارے اندر سے نکل گئی. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر صحابہ کیوں مار مٹتے تھے کہ ان کے اندر نیکی کی حرص تھی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کا دور خلافت تھا، ان کے دفتر میں گیا جہاں بیٹھ کر وہ حکومت کے اور خلافت کے جو کام ہے وہ سر انجام دیتے تھے. وہاں پہ صحابہ کے ہاں یہ تھا کہ جہاں کوئی بیوہ ہوتی تھی، یتیم ہوتی تھی، تو ان کے نام رجسٹر میں لکھے ہوتے تھے اور ان کی خدمت کون کرے گا وہ بھی لکھا ہوتا تھا. آج ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے علاقے میں کتنی بیوہ ہیں کتنی یتیم ہیں، ہمیں ان چیزوں کو پتہ بھی نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھی عورت کا نام دیکھا جس کے سامنے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میں جا کر اس بوڑھی عورت کی خدمت کروں گا. وہ صبح کو اٹھ کر گئے اور وہاں جا کر اس بوڑھی اماں کو آواز دی کہ اماں میں آیا ہوں، کوئی پانی ضرورت ہو، کھانا ضرورت ہو تو میں تمہاری خدمت کروں گا. تو اماں نے کہا مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، میری تو خدمت ہو چکی ہے، مجھے کھانا بھی مل جاتا ہے، میری صفائی بھی ہو گئی، یعنی گھر کی صفائی ہو گئی، پانی بھی مجھے مل گیا ہے. حضرت عمر حیران ہوئے کہ کون شخص ہے جو یہ کام کرتا ہے. وہ اس سے پہلے دوسرے دن آ گئے، پھر بھی بوڑھی اماں سے پوچھا تو اس نے کہا کھانا مل گیا. پھر وہ اس دن اس سے پہلے آئے تب بھی کھانا مل چکا تھا. تو وہ پھر اندھیرے میں گئے کہ کون شخص ہے جو اتنی صبح آ کر اس بوڑھی اماں کی خدمت کر کے جاتا ہے. تو وہ چھپ کے کھڑے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص منہ لپیٹ کے آ رہا ہے، اس کے سر پر پانی کا وہ گھڑا ہے جو اماں کو دے رہا ہے اور اس کی صفائی کر رہا ہے. جب باہر نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جا کر دیکھتے ہیں تو اس کے پاؤں میں جوتی نہیں اور منہ چہرہ سے کپڑا ہٹایا تو حضرت عمر کے پاؤں سے نکل گئی. وہ وقت کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو رات کو چھپ کر اس بوڑھی اماں کی خدمت کرنے کے لیے جاتے تھے اور رجسٹر میں نام بھی نہیں لکھا تاکہ پتہ نہ چلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا امیر المومنین آپ یہ کم سر انجام دے رہے ہیں، جوتی بھی نہیں پہنی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں اس لیے نہیں پہنتا تاکہ جوتی کی آواز سے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے اور میں اس اماں کی خدمت کرتا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نیک اعمالوں میں حرص کرنا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ امیر تھے جو اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرتے تھے اور بعض صاحب ایسے تھے جو فقر میں مبتلا تھے. جب وہ لوگ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے تھے تو جن کے پاس نہیں تھا انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی وہ جو ہے پیسے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ہم نہیں کر سکتے، تو اس بارے میں ہم کیا کریں. یعنی حرص پیدا ہوئی کہ وہ خرچ کرتے ہیں ہم نہ کریں، ہمارے پاس تو ہے نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، ہر نماز کے بعد تم 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر جو پڑھو گے تمہیں اللہ اتنا اجر دے گا جتنا ان کو دیتا ہے. تو وہ صحابہ نماز کے بعد پڑھنے لگے اور جو صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں انہوں نے دیکھا بھی یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ کام کرو، ہم اس لیے کر رہے ہیں. تو جو اب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے ہوا یہ کہ انہوں نے پڑھنا بھی شروع کر دیا. اب انہوں نے صحابہ نے کہا کہ محبوب وہ تو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں اور یہ بھی پڑھنے لگے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کو جتنا دے دے، دنیا بھی دے دے اور آخرت بھی دے دے، تو یہ اللہ کا فضل ہے جس کو دے دے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں صحابہ میں نیکی کی حرص تھی اور اس پر کئی واقعات ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ درس ہوتا ہے 10-15 منٹ کا تو ہم یہ نقطہ ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا کی حرص اپنے اندر پیدا نہ کریں، ہم آخرت کی حرص پیدا کریں کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی سی چھوٹی ہو وہ ہم اپنے جو ہے وہ نہ جانے دیں اور اللہ سے طلب کریں. اور دوسری بات یہ فرمائی وہ یہ ہے کہ وستعن باللہ، یہ چیز اگر تمہارے اندر پیدا نہیں ہو رہی تو اللہ سے مدد طلب کرو. ولا تعجز، اور عاجز ہو کر مت بیٹھو کہ میں نہیں کر سکتا، نہیں، اللہ سے مدد طلب کرو کہ اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت اور حرص نکال دے اور آخرت کی محبت میرے دل میں ڈال دے. اور حدیث پاک میں تو جو آدمی دل سے کسی چیز کی طلب کرے وہ اگرچہ اس کو پالے تو ٹھیک، نہ پائے تو اللہ اس کو اس کا اجر دے دیتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کوئی آدمی سچے دل سے شہادت کی طلب کرتا ہے، شہید ہو جائے تو تب ٹھیک ہے، اگر شہید نہ ہو سکا
اور بستر پہ مر گیا تو اللہ اس کو شہادت کی موت کا درجہ عطا فرما دے گا. تو دل سے یہ مانگتے رہیں کہ اللہ مجھے نیکیوں کی توفیق دے, مجھے مال دے, میں تیرے راستے میں خرچ کروں. اور سچے دل سے اگر مال مانگ رہا ہے, اگر اس کو نہ بھی ملا تب بھی جو ہے اس کو اس کا اجر مل جائے گا. تو نیکی کی حرص ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ کسی کے دل میں پیدا کر دے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے یہ ہو, تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ اللہ میں عاجز ہوں, میں کمزور تیرا بندہ ہوں, اور میرے دل میں اگر نیکی کی حرص پیدا ہو جائے اور میں ہر وہ کام کروں جو نیکی میں بڑھ چڑھ کے ہو, تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد ضرور کریں گے. یہاں پر ایک حدیث ذکر کر کے پھر میں ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ بلا فصل ہیں اور اس امت کے امام ہیں, صحابہ کے امام ہیں, اور کئی مرتبہ جس کو قرآن نے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی گئی ہے, وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے یار ہیں, یار غار ہیں, مزار ہیں, نبی کے ساتھی ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برگزیدہ صحابی ہیں, اور کئی مرتبہ محبوب نے جنت کی بشارت دی. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیکی کی حرص اتنی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو آج تم میں سے کون شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوا؟ تو صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کون شخص ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کہ میں نے یہ کام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون شخص ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ تب بھی حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کہ میں نے عیادت بھی کی ہے. فرمایا کون شخص ہے تم میں سے جو کسی کے جنازے میں شریک ہوا ہو؟ تب بھی حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کہ جنازے میں شریک ہوا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ایک دن میں یہ چاروں کام کر لے تو قیامت کے دن جب آئے گا تو ہر ایک کو جنت کے ایک دروازے سے بلایا جائے گا, لیکن جو آدمی یہ چاروں کام کر کے آئے اس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں خلیفہ بلا فصل ہے اور صحابہ کا سردار سلار صحابہ ہے, سردار صحابہ ہے, اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر حضر کا ساتھی ہے, اور کئی مرتبہ قرآن و حدیث میں جنت کی بشارت آئی. لیکن اس کے باوجود نیکیوں کی حرص یہ ہے کہ کبھی مریض کی عیادت کرتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ جا کر مسکینوں کو کھانے کھلاتے ہیں, نفلی روزے بھی رکھتے ہیں اور جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نیکی بھی ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے. تو صحابہ کرام نے کوئی نیکی نہیں جانے دی. وہ ذکر کی تھی تو انہوں نے کی, وہ یتیم پروری کی تھی, مسکین پروری کی تھی, کی ہمسایہ گیری کے تعلق کے ساتھ کی, معاشرت کی, معاملات کی, اخلاقیات کی, عبادات کی اور عقائد کی, جو بھی نیکی چھوٹی سے بڑی وہ صحابہ کرام اس کو اپناتے تھے. تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دل سے دنیا طلبی, دنیا کی حرص, مال کی حرص اور وجہ طلبی کی حرص اور شہرت کی حرص اور مال و دولت بڑھانے کی حرص یہ اللہ دل سے نکال دے, اس میں قناعت پیدا کرے, اور ہمارے دل میں اللہ آخرت کی فکر کی حرص, نیکیوں کی حرص, قرآن و سنت کو سمجھنے اور علم کی حرص اور یہ دین کی حرص اللہ ہمارے اندر پیدا کرے. دعا یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے تکبیر کے بارے میں, اس کے بارے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل عرض کریں گے.